سورج ڈوبنے کو تھا اور فاطمہ کی والدہ کے چہرے پر ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ فاطمہ نے 5 سال بعد اپنے وطن واپسی پر سب سے پہلا سوال اپنی بچپن کی سہیلی کے بارے میں کیا تھا۔ امی، نازنین خالہ کہاں ہیں؟ میں نے ان کے گھر کا دروازہ بند پایا۔ اماں سکینہ نے گہری سانس بھری۔ بیٹی، وہ تو اس محلے سے جا چکی ہیں، اب کوئی 2 سال ہو گئے ہیں۔ مگر کیوں؟ فاطمہ حیران تھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ محلہ ان کا پرانا ہے۔ جی ہاں بیٹا، اماں سکینہ نے چائے کا کپ سنبھالتے ہوئے کہا۔ نازنین کی کہانی لمبی ہے، اگر تم بیٹھو تو بتاتی ہوں۔ نازنین اور اس کے شوہر ریاض ایک سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ ریاض ایک مزدور تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے، ہاتھوں پر چھالے، کمر میں درد، مگر ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر واپس آتے۔ ان کا ایک خواب تھا اپنی بیٹی صوفیہ کو اچھی تعلیم دلوانا۔ صوفیہ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر نازنین کا دل ہمیشہ بے چین رہتا۔ وہ اپنے پڑوس میں رہنے والی خواتین کے نئے کپڑے، زیورات اور گاڑیاں دیکھ کر اڑتی رہتی۔ ایک دن وہ بازار میں خوبصورت سوٹ دیکھ کر بے قرار ہو گئی۔ قیمت پوچھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اداس ہو کر گھر واپس آ رہی تھی کہ ایک شاندار سفید گاڑی اس کے پاس رکی۔ گاڑی سے ایک خوش پوش 40 سالہ شخص نے سر نکالا۔ کیا آپ کو تکلیف ہے؟ آپ اداس نظر آ رہی ہیں۔ نازنین نے شرماتے ہوئے کہا، نہیں، بس گھر جانے کے لیے سواری نہیں مل رہی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس شخص نے خود کو عارف بتایا۔ راستے بھر اس نے نازنین سے باتیں کی، اس کی خوبصورتی کی تعریف کی اور آخر میں اپنا کارڈ دیا۔ اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو فون کرنا۔ نازنین اس ملاقات سے بہت متاثر ہوئی۔ اس رات اس نے ریاض سے کہا، دیکھا تم نے، امیر لوگ کتنے شریف ہوتے ہیں۔ ریاض نے سنجیدگی سے کہا، بیگم، اجنبیوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ عارف سے ملاقات کے بعد نازنین کی بے چینی بڑھتی گئی۔ وہ صوفیہ کو بار بار کہتی، بیٹی، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری شادی کسی امیر گھرانے میں ہونی چاہیے۔ صوفیہ شرماتی ہوئی کہتی، امی، مجھے تو ابو جیسا نیک دل شوہر چاہیے۔ مگر نازنین کا خواب بڑا تھا۔ اس نے عارف کو فون کیا اور صوفیہ کے لیے امیر رشتے کی درخواست کی۔ عارف نے حامی بھر لی، ایک بڑے تاجر ہیں، عمر تھوڑی زیادہ ہے مگر بہت دولت والے ہیں۔ ریاض نے جب یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ اپنی 15 سالہ بیٹی کا رشتہ 50 سال آدمی سے؟ وہ دولت والا ہے۔ نازنین نے ضد کی، دولت سے پیار نہیں ہوتا بیگم۔ ریاض کی آنکھوں میں درد تھا۔ ہم غریب لوگ ہیں مگر ایماندار ہیں۔ نازنین اور ریاض کے درمیان جھگڑے روزانہ کا معمول بن گئے۔ ایک دن نازنین نے غصے میں کہا، اگر تم مانو گے نہیں تو میں عدالت جاؤں گی، کہوں گی تم بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہو۔ ریاض کا دل دکھا۔ وہ خاموشی سے کام پر چلے گئے۔ اس دن وہ ایک نئے تعمیراتی منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ دھوپ تیز تھی، ان کا سر چکرا رہا تھا مگر وہ کام کرتے رہے۔ اچانک وہ بلندی سے گر گئے۔ اسپتال میں اپنی آخری سانسوں میں انہوں نے نازنین کی طرف دیکھا، بیگم، صوفیہ کا خیال، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ریاض کی موت کے بعد نازنین کو جہاں غم تھا وہاں ایک عجیب خوشی بھی تھی۔ اب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عارف نے انہیں اپنی کوٹھی میں رہنے کی جگہ دی، مگر آہستہ آہستہ عارف کی اصلیت سامنے آئی۔ وہ صوفیہ کو غیر ملکیوں سے ملانے لگا، اسے فیشن شوز میں لے جانے لگا۔ ایک دن نازنین نے چپکے سے عارف کی بات چیت سنی، ہاں یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، ہم اسے دبئی بھیجیں گے، وہاں ہمارے دوست اسے خاص پارٹیوں میں شامل کریں گے۔ نازنین کا خون خشک ہو گیا، اس کی آنکھیں کھل گئی رات کے اندھیرے میں۔ نازنین نے صوفیہ کو جگایا، بیٹی جلدی کرو، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کیوں امی؟ صوفیہ نیند سے دھندلی آنکھوں سے پوچھتی رہی۔ اب وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ وہ دونوں کچھ سامان باندھ کر چھپکے سے کوٹھی سے نکل گئے۔ اماں سکینہ کے گھر پہنچے۔ اماں نے فوراً اپنے بھائی حامد کو فون کیا جو ریاض کے گاؤں میں رہتے تھے۔ حامد چاچا اپنے بیٹے وسیم کے ساتھ صبح سویرے آ پہنچے۔ نازنین بہن، فکر مت کرو، ریاض میرا بھائی تھا، اس کی بیٹی میری بیٹی ہے۔ حامد چاچا ماں بیٹی کو گاؤں لے گئے۔ گاؤں کی سادہ زندگی نے نازنین کو سکون دیا۔ صوفیہ اور وسیم میں باتیں ہوئیں اور دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھی۔
6 माह बाद सूफिया और वसीम की शादी सादगी से हो गई। एक दिन फातिमा नाज़रीन खाला से मिलने गाँव गई। नाज़रीन खाला ने सारा वाकया सुनाया। बेटी, मैंने अपनी ख्वाहिशात में अपना सब कुछ खो दिया, अपने शोहर को खोया, अपनी बेटी को खतरे में डाला, मगर अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने वक्त रहते मुझे होश दिया। सूफिया अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी अब ठीक है। वसीम मुझसे बहुत प्यार करता है और हम खुश हैं। नाज़रीन खाला ने फातिमा की तरफ देखा। बेटा, ये सबक हमेशा याद रखना, अल्लाह ने जो दिया है इसी में खुश रहो। दूसरों के माल और दौलत को देखकर अपने दिल को बीमार मत करो। कनात सबसे बड़ी दौलत है और प्यार से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती।